بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد۔ وقال تعالى في موضع آخر فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ معزز و مکرم بزرگان دین، میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو توفیق دیا کہ ہم اور آپ ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لیں، اس کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کر لیں، جس میں کہ ہمارے اور آپ کے لیے نجات ہے، فلاح و بہبود ہے۔ آج کے اس درس کے لیے جو عنوان یا موضوع انتخاب کیا گیا ہے وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ امت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں؟ ہر شخص کو یہ جاننا چاہیے، یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری رسول، رحمت للعالمین، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور ہمارے اور آپ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو سنایا۔ مکمل دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ ظاہر سے بات ہے دین اسلام کو، کلمہ حق کو، کلمہ توحید کو پہنچانے میں بڑی بڑی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کیا، جیسا کہ ہم اور آپ کتب
سیر و تواریخ میں پڑھتے آئے ہیں. اور مشکلات اور پریشانیوں کا تذکرہ علماء آپ کے سامنے کیا کرتے ہیں. ظاہر سے بات ہے جب اتنی بڑی قربانیاں انجام دی ہیں تو ہم اور آپ کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچان لیں تاکہ اپنی طاقت اور بساط کے مطابق ہم ان کے حق کو ادا کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں. کہیں ایسا نہ ہو غلطی میں ناسمجھی کی بنا پر ہم نبی کی ذات میں غلطی کر بیٹھے ہیں، گستاخی کر بیٹھے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہمیں حوض کوثر سے بھگایا جائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے روک دیا جائے، منع کر دیا جائے پوری دنیا کے سامنے. اور یقیناً ہوگا بھی. بہت سارے انسانوں کے لیے یہ مسئلہ پیش آئے گا. فرشتے ان کو بھگا رہے ہوں گے، حوض کوثر پہ ان کو ٹھہرنے کا موقع نہ دیا جائے گا، اعلان کیا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بگاڑ دیا تھا، آپ کے دین میں نئی نئی ایجادات کو جنم دیا تھا، آپ کے حقوق کو نہیں ادا کیا تھا. آئیے بالترتیب ہم چند حقوق کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے. سب سے پہلا حق اس امت پر یہ ہے کہ امت محمدیہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرے، اس کا رسول مانے. اللہ کا بندہ اور اس کا رسول یہ پہلا بنیادی حق ہے جسے تسلیم کرنا ہے. اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورۃ التغابن آیت نمبر 8 کے اندر بیان فرمایا فَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنزَلْنَا وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ. اے لوگو اللہ پر اور اس کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس نور یعنی قرآن پر جس کو ہم نے نازل کیا ایمان لے آؤ. واللہ بما تعملون خبیر. اور اے لوگو تم جو کچھ کر رہے ہو اعمال سیئہ یا اعمال صالحہ جو بھی انجام دے رہے ہو اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، باخبر ہے، جانتا ہے. واللہ بما تعملون خبیر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں. فآمنوا باللہ ورسولہ. اس آیت کریمہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں. امت محمدیہ پر یہ واجب ہے، یہ فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. سورۃ الاعراف آیت نمبر 158. اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بیان کر دیجئے
ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، پیغمبر ہوں، الیکم جمیعا، تم تمام لوگوں کی طرف، تم میں جتنے بھی انسان ہیں قیامت تک ہر ایک کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنایا، اور اس اللہ کی طرف سے الذی لہ ملک السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے، فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اے لوگو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا رسول ماننا یہ امت پر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا بندہ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے سامنے یہ واضح کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو اے لوگو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، یہ جان لیجئے کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا بندہ قرار دیا، ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کو بندگی سے اٹھا کر کوئی اور مقام و مرتبہ دے دیا جائے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالی نے، اور تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ رب میں، اللہ میں اور اس کے رسول میں فرق کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاسراء آیت نمبر 1 کے اندر بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، اللہ نے واضح کیا سبحان الذی اسری بعبدہ، بہت ہی پاک پروردگار، وہ پاک ہے، وہ رب و ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا سفر کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد کا جملہ، عبد کا لفظ استعمال کیا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرنا ہر امت پر واجب ہے، یہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح سے میرے دینی و ملی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو بھی منکر ہوگا، انکار کرنے والا ہوگا، آپ کو رسول نہیں مانے گا، آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانے گا، چاہے جو بھی ہو، مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، جو بھی ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اس امت میں سے جس نے بھی میرے بارے میں سن لیا، جس کسی نے بھی یہ سنا، یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے، اور پھر مر گیا، جس چیز کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اسے قبول نہیں کیا، اسے مانا نہیں، کیا ہوگا؟ الا كان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرنا، اللہ کا نبی ماننا، اللہ کا
امت پر واجب ہے اور فرض ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سلسلے میں آپ کی تعریفات میں کسی امتی کو غلو نہیں کرنا چاہیے، کسی امتی کو افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے، نہ تو آپ کی تعریف میں اتنا اضافہ کرنا چاہیے کہ آپ کو مقام نبوت سے اٹھا کر کوئی اور مقام دے دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، انما انا عبد، اے لوگو یاد رکھو میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، فقولوا عبد اللہ، تو مجھے اللہ کا بندہ کہو، ورسولہ، اس کا رسول کہو، اس کا پیغمبر کہو، اور یاد رکھو میری تعریف میں زیادتی نہیں کرنا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے سلسلے میں، میری تعریفات کے سلسلے میں زیادتی نہیں کرنا، اتنا زیادہ تعریف نہیں کرنا جس طرح سے نصارہ نے عیسی ابن مریم کے سلسلے میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین ولا عدوان الا علی الظالمین، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، اما بعد۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد۔ وقال تعالى في موضع آخر، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا والله بما تعملون خبير۔ معزز
مکرم، بزرگان دین، میری ماں اور بہنوں، یہ اللہ رب العالمین کا بہت بڑا انعام ہے، احسان ہے کہ اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو توفیق دیا کہ ہم اور آپ ایک جگہ بیٹھ کر اللہ کو یاد کر لیں، اس کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو حاصل کر لیں، جس میں کہ ہمارے اور آپ کے لیے نجات ہے، فلاح و بہبود ہے۔ آج کے اس درس کے لیے جو عنوان یا موضوع انتخاب کیا گیا ہے وہ بڑا ہی اہم موضوع ہے۔ امت پر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کیا ہیں؟ ہر شخص کو یہ جاننا چاہیے، یہ معلوم کر لینا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق ہمارے اور آپ کے اوپر کیا ہیں۔ اللہ رب العالمین نے نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو سب سے آخری رسول، رحمت للعالمین، بشیر اور نذیر بنا کر بھیجا، اور ہمارے اور آپ تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے پیغام کو سنایا۔ مکمل دین اسلام ہم تک پہنچایا۔ ظاہر سے بات ہے دین اسلام کو، کلمہ حق کو، کلمہ توحید کو پہنچانے میں بڑی بڑی مشکلات اور پریشانیوں کا سامنا کیا، جیسا کہ ہم اور آپ کتب سیر و تواریخ میں پڑھتے آئے ہیں۔ ان مشکلات اور پریشانیوں کا تذکرہ علماء آپ کے سامنے کیا کرتے ہیں۔ ظاہر سے بات ہے جب اتنی بڑی قربانیاں انجام دی ہیں تو ہم اور آپ کیوں نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حقوق کو پہچان لیں، تاکہ اپنی طاقت اور بساط کے مطابق ہم ان کے حق کو ادا کر کے دنیا اور آخرت میں سرخرو ہو جائیں، کامیاب ہو جائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو غلطی میں، نہ سمجھی کی بنا پر ہم نبی کی ذات میں غلطی کر بیٹھے ہیں، گستاخی کر بیٹھے ہیں، اور کل قیامت کے دن ہمیں حوض کوثر سے بھگایا جائے، ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے روک دیا جائے، منع کر دیا جائے پوری دنیا کے سامنے۔ اور یقیناً ہوگا بھی، بہت سارے انسانوں کے لیے یہ مسئلہ پیش آئے گا، فرشتے ان کو بھگا رہے ہوں گے، حوض کوثر پہ ان کو ٹھہرنے کا موقع نہ دیا جائے گا، اعلان کیا جائے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آپ کے بعد آپ کے دین کو بگاڑ دیا تھا، آپ کے دین میں نئی نئی ایجادات کو جنم دیا تھا،
آپ کے حقوق کو نہیں ادا کیا تھا۔ آئیے بالترتیب ہم چند حقوق کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ سب سے پہلا حق اس امت پر یہ ہے کہ امت محمدیہ جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرے، اس کا رسول مانے۔ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول، یہ پہلا بنیادی حق ہے جسے تسلیم کرنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر سورۃ التغابن آیت نمبر 8 کے اندر بیان فرمایا، فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر۔ اے لوگو، اللہ پر اور اس کے رسول جناب محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اس نور یعنی قرآن پر جس کو ہم نے نازل کیا ایمان لے آؤ۔ واللہ بما تعملون خبیر، اور اے لوگو تم جو کچھ کر رہے ہو، اعمال سیئہ یا اعمال صالحہ، جو بھی انجام دے رہے ہو، اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے، باخبر ہے، جانتا ہے۔ واللہ بما تعملون خبیر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں یہ واضح کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھیجے ہوئے پیغمبر اور رسول ہیں۔ فآمنوا باللہ ورسولہ۔ اس آیت کریمہ سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ امت محمدیہ پر یہ واجب ہے، یہ فرض ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا رسول تسلیم کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر بیان فرمایا، قُلْ يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي رَسُولُ اللَّهِ إِلَيْكُمْ جَمِيعًا الَّذِي لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ يُحْيِي وَيُمِيتُ فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون۔ سورۃ الاعراف آیت نمبر 158۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے، بیان کر دیجئے، ایھا الناس، اے لوگو، انی رسول اللہ، میں اللہ کا رسول ہوں، میں اللہ کا بھیجا ہوا قاصد ہوں، پیغمبر ہوں، الیکم جمیعا، تم تمام لوگوں کی طرف، تم میں جتنے بھی انسان ہیں قیامت تک ہر ایک کے لیے اللہ نے مجھے رسول بنایا، اور اس اللہ کی طرف سے الذی لہ ملک السماوات والارض، جو آسمان و زمین کا بادشاہ ہے، لا الہ الا ہوا، اس کے علاوہ کوئی معبود برحق نہیں، یحیی و یمیت، وہی زندگی دیتا ہے اور وہی موت دیتا ہے۔ فآمنوا باللہ ورسولہ، تو اے لوگو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا پیغمبر اور اللہ کا رسول ماننا یہ امت پر حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنا بندہ بتایا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے اس امت کے سامنے یہ واضح کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اللہ کے بندے ہیں۔ تو اے لوگو، اے مسلمانوں، اے مومنوں، یہ جان لیجئے کہ جب اللہ رب العالمین نے آپ کو اپنا بندہ قرار دیا، ہمارے اور آپ کے لیے جائز نہیں کہ آپ کو بندگی سے اٹھا کر کوئی اور مقام و مرتبہ دے دیا جائے۔ جتنا اللہ تبارک و تعالی نے، اور تاکہ
یہ واضح ہو جائے کہ رب میں، اللہ میں اور اس کے رسول میں فرق کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاسراء آیت نمبر 1 کے اندر بیان فرمایا، سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اللہ نے واضح کیا، سبحان الذی اسری بعبدہ، بہت ہی پاک پروردگار، وہ پاک ہے، وہ رب، وہ ذات جس نے اپنے بندے کو رات میں مسجد الحرام سے مسجد الاقصی تک کا سفر کرایا۔ اللہ تعالیٰ نے عبد کا جملہ، عبد کا لفظ استعمال کیا، جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرنا ہر امت پر واجب ہے، یہ حق ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اسی طرح سے میرے دینی و ملی بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا جو بھی منکر ہوگا، انکار کرنے والا ہوگا، آپ کو رسول نہیں مانے گا، آپ کو اللہ کا پیغمبر نہیں مانے گا، چاہے جو بھی ہو، مسلم ہو، یہودی ہو، نصرانی ہو، مجوسی ہو، جو بھی ہو، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، راوی حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، والذی نفس محمد بیدہ لا يسمع بی احد من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار، رواہ مسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، قسم ہے اس ذات کی جس کے قبضے قدرت میں محمد کی جان ہے، اس امت میں سے جس نے بھی میرے بارے میں سن لیا، جس کسی نے بھی یہ سنا، یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے، اور پھر مر گیا، جس چیز کو دے کر مجھے بھیجا گیا ہے، نبی بنا کر بھیجا گیا ہے، رسول بنا کر بھیجا گیا ہے، اسے قبول نہیں کیا، اسے مانا نہیں، کیا ہوگا؟ الا كان من اصحاب النار، وہ جہنمی ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانا، آپ کو اللہ کا رسول تسلیم کرنا، اللہ کا نبی ماننا، اللہ کا بندہ اقرار کرنا ہر امت پر واجب ہے اور فرض ہے۔ میرے پیارے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے سلسلے میں آپ کی تعریفات میں کسی امتی کو غلو نہیں کرنا چاہیے، کسی امتی کو افراط و تفریط سے کام نہیں لینا چاہیے، نہ تو آپ کی تعریف میں اتنا اضافہ کرنا چاہیے کہ آپ کو مقام نبوت سے اٹھا کر کوئی اور مقام دے دیا جائے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح کیا، انما انا عبد، اے لوگو یاد رکھو میں بندہ ہوں، میں غلام ہوں، فقولوا عبد اللہ، تو مجھے اللہ کا بندہ کہو، ورسولہ، اس کا رسول کہو، اس کا پیغمبر کہو، اور یاد رکھو میری تعریف میں زیادتی نہیں کرنا، لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، میرے سلسلے میں، میری تعریفات کے سلسلے میں زیادتی نہیں کرنا، اتنا زیادہ تعریف نہیں کرنا جس طرح سے نصارہ نے عیسی ابن مریم کے سلسلے میں کیا ہے۔ آپ کے لیے ایک خوشخبری بتاؤں، نبی کریم صلی